یہ ماہ مبارک خاص طور پر جو اللہ نے کہ ایمان والو تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بنو. کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں نیکیوں میں سے گناہ چننا. یاد رکھنا، نیکیوں میں سے کہ نیکی میں گناہ کس طرح؟ اخلاص کی کمی ہے، اللہ کے استحضار کے دھیان کی کمی ہے، سنت کے آداب سنتوں کے اہتمام کی کمی ہے، بہت ساری کمی ہوتی ہے. تو جیسے صاف ستھرے گیہوں چاول اس میں سے کنکر چنتی ہیں عورتیں، کیونکہ ایسے بہت شاندار روزہ، بہت شاندار چلہ، بہت شاندار تعلیم کا حلقہ جس میں زمین سے لے کے آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں کہ اب اس نئی میں سے گناہ چننا. کہ اللہ نے تو تمہارے لیے اتنا زبردست انتظام کیا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب اللہ کے کچھ بندے بیٹھتے ہیں، ایمان آخرت کی قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، اور مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ان کی بخشش کا آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ عمل تو اتنا شاندار ہے، نیکی ہے کہ اب اس میں سے گناہ چننے ہیں. کہ جس طرح بیٹھنے کا حق تھا نہیں بیٹھے، جس دھیان سے اللہ کی بات سننی تھی، کہ قرآن نے کہا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. کہ حق تو یہ ہے کہ بھلی بات کو، خدا رسول کی بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کو زندگی میں جے دیتے ہیں. یہ اس کا حق ہے کہ یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. فیتبعون احسنہ، کہ وہ جتنی باتیں قرآن کی، حدیث کی، ایمان کی، آخرت کی، خدا کی، رسول کی ہو رہی ہے، اس کی ہر بات اچھی ہے کہ اس کی اچھی باتوں کو زندگی میں جگہ دیتے ہیں. یہ تعلیم کے حلقے، یہ بیانات، یہ مجلسیں، یہ اس کے لیے ہوتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ یہاں سے لے فرشتے ہی فرشتے وہاں تک. لیکن اس میں سے گناہ چننا کہ مسجد میں بیٹھنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں. جس طرح اللہ کی بات کو عظمت کے ساتھ کہنا تھا نہیں کہی، سننا تھا نہیں سنی، پھر جب تقاضا ہوا اس پر جو عمل کرنا تھا وہ نہیں کیا. یہ تو نیکی، اب اس میں سے گناہ چن رہے. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقوی کو سمجھانے کے لیے جو پورا مہینہ اللہ نے دیا ہے نا، اب اس کے فضائل بتلائے کہ جب تقوی آئے گا تو کیا ہوگا. کہ جب آدمی کی زندگی میں تقوی آئے گا تو اس کا تو ہر کام آسان ہوتا چلا جائے. دنیا یوں کہہ دے کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں، یہ مسئلہ لا ينحل ہے. صاحب یہ تو حل ہو ہی نہیں سکتا، اس بیماری کا تو کوئی علاج ہی نہیں، اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی حل ہی نہیں. اس کے لیے اللہ پاک تقوی پر وعدہ کرتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. کہ جس کے اندر تقوی اپنی حقیقت کے ساتھ اور تقوی کی صفت ہوگی اس کا تو ہر کام آسان ہی ہوتا چلا جائے. اب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کا خلاف بھی کرتے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی؟ اللہ وعدہ خلاف بھی نہیں کرتے. کہ اس تقوی کو پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا، اس تقوی کو سمجھانے کے لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے کہ جیسے دو طرفہ کانٹوں کی باڑیں ہوتی ہے نا کھیتوں میں. ارے کھیتوں میں باڑیں ہوتی ہے، دیکھی ہے فرشتوں؟ تم تو ایسے فرشتے ہو کہ جیسے بالکل اوپر جال میں سے نیچے گرے ہو. کچھ وہاں کرو تو مجھے پتا چلے کہ میری بات سمجھ بھی رہے ہو یا اوپر سے جا رہی ہے. باڑیں دیکھیے کانٹوں کی،
یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم جانتے ہو سمجھتے ہو، لیکن کچھ سونے والوں کو بھی جگانا ہوتا ہے، وہ تمہارے کندھے پر رکھ کر کے ان کو جگانا ہوتا ہے، جیسے بیٹی کو ڈانٹا جاتا ہے بہو کو نصیحت کرنے کے لیے۔ ایک دن یہ میرے بیٹے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور تو جس طرح تیل بہا رہی ہے اور تو جس طرح لائٹر جلا رہی ہے، بل دینا پڑتا ہے، وہ سمجھانا اس بہو کو ہے، بیٹی تو کل کو دوسرے کے گھر چلی جائے گی، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ اگر آج کس سے کہوں گی اتنا بڑا منہ بنا لے گی، یعنی اپنی بیٹی کو جو چاہے کہو، یعنی تو جو جاگ رہے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، جو سو گئے وہ سو گئے، اور اگر بیٹھ کر سو رہے ہیں تو ان کو جگانا بھی ہے۔ اب تمہارے لیے کتنی ہندی کی چندی کروں، سمجھ گئے؟ اور پھر جاگنے والے بھی بیان ختم کر کے ماشاء اللہ الحمدللہ بہت گرمی بڑی، اپنی ہوا کے لیے بھی دامن جھاڑا اور مولوی صاحب کی تقریر کے لیے بھی دامن جھاڑا اور سب کے لیے چل دیے۔ ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ ابتدا ہے، اور یہ کہتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جس کے رمضان کی ابتدا جیسی ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ایسی ہوتی ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا سارا سال اچھا گزرتا ہے، کہ رمضان کی ابتدا کا اثر انتہا تک اور رمضان کا اثر پورے سال تک۔ اس لیے بہت اونچی اونچی نیتوں، بہت اونچے اونچے جموں کے ساتھ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقوی کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے جیسے دو طرفہ کانٹوں کی باغ اور وہ راستہ بہت تنگ، کانٹے ہیں نوکیلے کانٹے بڑے بڑے، اور اس آدمی کو اس کنارے سے اس کنارے جانا ہے، راستہ بہت تنگ ہے، اور اس نے ململ کا کرتا پہن رکھا ہے، ہوا بہت تیز چل رہی ہے، ادھر سے بھی دامن اڑ رہا ہے، ادھر سے بھی قمیص اڑ رہی ہے اور کرتا اڑ رہا ہے، اور ہر وقت خطرہ ہے کہیں اس کانٹے میں نہ پھنس جائے، کہیں ادھر میں نہ الجھ جائے، اور اگر یہ پھنس گیا اور چلتا رہا تو تار تار الگ جائے گا کہ سارے کرتے کو، ساری قمیص کو، سارے کپڑے کو سمیٹ کر کانٹوں کی باڑ میں سے بچا کر اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچ جانا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اتنا سمجھے؟